جبرائیل علیہ السلام جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے کر گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، وہاں پر خوشبو حضور کو محسوس ہوئی، مہک آئی۔ حضور نے فرمایا یہ بڑی خاص قسم کی خوشبو ہے، یہ مہک، یہ خوشبو کس شے کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور فرعون کی بیٹی کو جو کنگھی کیا کرتی تھی جو عورت، اور پنجابی میں کہہ لیں ان کی جو کامی تھی، ان کی نوکری کرنے والی، ان کی جو ملازمہ تھی فرعون کی، اس کی بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی، یہ اس کے محل کی اور اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کا واقعہ کیا حضور نے بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرعون کی بیٹی کو وہ جو کنگھی کرنے والی تھی، ایک دن اس کو کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی۔ اس نے کہا بسم ربی، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اس نے کہا بسم ربی، میرے رب کے نام سے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ میرے ابا جی کا نام لیا ہے، کیونکہ وہ بھی کہتا تھا نا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ اب وہ اس خاتون نے کہا، اس مومنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو اس رب کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رب بنایا ہوا ہے۔ اب اس نے شکایت لگائی جا کر اپنے باپ کو، فرعون کو۔ اس نے کہا مجھے وہ جو کنگھی کرنے آتی ہے، وہ جو ملازمہ رکھی ہے نا ہم نے، وہ خادمہ، اس نے ایسا کام کیا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے۔ فرعون نے کہا اس کو لے کر آؤ، اس کے سارے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ اب اس عورت کو لایا گیا، اس کے بچوں کو لایا گیا، اس سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ جب تم ہم سب کو مار دو۔ اس نے ان کے لیے تانبے کی ایک گائے نما ایک بھٹی تیار کی، جس طرح گائے ہوتی ہے، یعنی درمیان سے خالی اور تانبے کی دہکتی ہوئی۔ اس نے کہا جب ہم سب کو مار دو، شہید کر دو، تو ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، کیونکہ باقی تو ہر چیز سڑ جائے گی، تو باقی ہماری جو ہڈیاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے کسی ایک ہی کپڑے میں، مجھے اور میری اولاد کی ساری ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں اکٹھا کر کے کسی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بھی ہم پہ کوئی حق ہے، میری بیٹی کی تم نے خدمت کی ہے، یہ تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ اب عورت باہر کھڑی ہے، پہلے اس کا ایک بچہ لایا گیا، اس کے اندر پھینکا گیا، اب دوسرا بچہ اس کا لایا گیا، وہ بھی اس آگ میں پھینکا گیا، اب باری باری سے، اور آخر میں جو اس کا بچہ تھا وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، ہم میں سے کوئی بھی شخص، ماں ہو باپ ہو، اور بالخصوص یہاں ماں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے ماں کا دل باپ سے بھی زیادہ نرم رکھا ہے، وہ الگ بات ہے، اولاد کی تکلیف باپ سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہے اللہ نے مرد کو ذرا مضبوط بنایا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ذرا لیٹ نکلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سخت دل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسے دکھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں اسے تکلیف نہیں ہوتی، صرف اللہ نے اس کو ذرا ہمت زیادہ دی ہوئی ہے، ورنہ تکلیف اسے بھی اتنی ہوتی ہے جتنی ماں کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ اب وہ دودھ پیتا بچہ جب اس کو لایا گیا نا، تو ماں اسے ذرا دیکھ کے ہل گئی کہ دودھ پیتا بچہ بھی ساگ میں پھینکا جائے گا۔ اب جس وقت وہ بچے نے ماں کو دیکھا کہ ماں کے پاؤں ذرا ہل رہے ہیں، پھسل رہی ہے، بچے کو اٹھا کر اندر پھینکا گیا، تو بچے نے اندر سے آواز دی یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ۔ وہ دودھ پیتے بچے نے اندر سے آواز دی، اس نے کہا ماں ڈرنا نہیں ہے، حق پر ایمان پر قائم رہنا ہے، یہ دنیا کا عذاب تو ختم ہو جائے گا، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، یہ تو ختم ہو جائے گا، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، لہذا ایمان پر قائم رہنا۔ اب جس کو ایمان کی لذت محسوس ہوئی ہے، اب اس کے سامنے بچے بھی جلا دیے گئے ہیں، اسے بھی پھینک دیا گیا ہے، لیکن کوئی چیز اسے ایمان سے ہلا نہیں سکی۔ یہ اب ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ان کے لیے تو ایمان کی خاطر جان بھی گئی ہے تو قبول ہے ان کو، اور ہمارے لیے ہمیں نماز پڑھنا بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔